بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ایک کامیاب مقرر کے 50 اعمال اور اوصاف کے بارے میں، جس میں سے 30 اوصاف کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 31ویں نمبر پر وصف یہ ہے کہ فحش اور بیہودہ مذاق سے گریز کیا جائے۔ یعنی ایک اچھا خطیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بیان کے دوران فحش اور بیہودہ مذاق کثرت لطائف نہ ہو۔ بوقت ضرورت کوئی علمی لطیفہ بیان کرنا، کوئی ایسا واقعہ بیان کر لینا جو خوش طبعی کے لیے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن ہمیں نصوص میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوش طبعی بھی فرمائی تب بھی آپ نے سچ بات فرمائی۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے ایک سواری دیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ میرے کس کام آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہو وہ بھی آخر کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون حضور کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو بڑی پریشان ہو کر جانے لگی، بہت غمگین تھی کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس کے غم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں جنت میں داخل کرے گا وہ جوان کر کے داخل کرے گا، یعنی جوانی کی حالت میں داخل ہوں گی، اس حالت میں بڑھاپے کی حالت میں تم داخل نہیں ہوگے۔ تو اب یہاں پر بھی حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں بھی آپ کا یہ جملہ صداقت پر مبنی تھا۔ تو اسی طرح آپ نے حضرت عدی بن حاتم کے ساتھ خوش طبعی فرمائی کہ جب انہوں نے کہا کہ میں تو دھاگا لے رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ سیاہ سفید کب ہوگا، سفید سیاہ کب ہوگا، آپ نے فرمایا ان وسادتک لعریض، تمہاری گردن تو بڑی چوڑی ہے جس کے نیچے دن اور رات چھپ گئے۔ تو آپ نے جب بھی خوش طبعی فرمائی تو اس میں بھی آپ نے سچ کو بیان فرمایا۔ اس لیے بعض ساتھیوں کے بیان کے دوران فحش لطائف ہوتے ہیں، بے ذرا غیر مناسب لطائف ہوتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ عموماً یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو مبنی بر جہالت ہوتی ہیں، اس سے دوسروں پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ سامعین میں جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے لطائف سننے کے بعد دوبارہ گفتگو کی طرف اپنی رغبت نہیں رکھتے، آئندہ یہ تو بالکل کٹ جاتے ہیں، اور یا یہ کہ جہاں کہیں بات اگر وہ کرتے ہیں دوبارہ تو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں عالم اس طرح بات کرتا ہے۔ اور عموماً آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ اسی طرح کے لطائف اس کو کاٹ کر اس کو سوشل میڈیا پر چلا دیتے ہیں، جس سے اس عالم کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم صرف لطیفے ہی بیان کرتا ہے اور اس طرح کے مذاق ہی کرتا ہے، جس سے ان کی شخصیت اور ان کا علم اور ان کا جو تقوی ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے جب یہ کہا بنی اسرائیل کو کہ تم بقرہ ذبح کرو، بنی اسرائیل کے لوگوں نے آگے سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مذاق کرنے کو تعبیر کیا جہالت سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو گویا انہوں نے مذاق کو تعبیر کس سے کیا؟ جہالت سے تعبیر کیا۔ تو یہ بقدر ضرورت آدمی کہیں بیان کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش ہو وہ بھی علمی نقطہ ہو، علمی طور پر کوئی لطیفہ ہو تو بہتر ہے۔ فحش لطائف سے، بیہودہ مذاق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گفتگو کی جتنی سنجیدگی ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن بیانات میں یہ چیزیں زیادہ ہوں ان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ مقصد تو تاثیر ہے کہ مجمع کی زندگی بدل جائے، اور بدلتی تب ہے جب اس چیز سے آدمی گریز کرے۔ نمبر 32، کسی کی نقل نہ اتارے۔ کسی کی نقل نہ اتارے۔ ایک اچھا خطیب وہ ہوتا ہے جو اپنے فطرتی اور طبعی انداز میں گفتگو کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں،
اور جو انسان کا طبعی انداز ہوتا ہے جب اس میں کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے تو اس بات میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور جب دوسرے کی نقل کرتا ہے تو وہ تکلف ہوتا ہے، اور تکلف چھپتا نہیں ہے، آج نہیں تو کل وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے انسان کی جو عزت ہوتی ہے معاشرے میں اپنے ساتھیوں میں وہ گر جاتی ہے۔ آج کے دور میں تو چونکہ تمام چیزیں نیٹ پر موجود ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کی نقل اتار رہا ہے تو دوسرا فوراً ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں کے لب و لہجے میں فلاں کی طرح بات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی گفتگو کی طرف اہل علم کا طبقہ، سنجیدہ طبقہ متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کے بیانات آپ سنیں، مختلف اہل علم سے استفادہ ضرور کریں، لیکن اسے بیان اپنے لب و لہجے اور انداز میں کریں۔ نمبر 33، اپنا بیان ریکارڈ کر کے خود بھی سنیں۔ انسان جتنی اصلاح اپنی خود کر سکتا ہے کوئی اور اس کی اتنی نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کیا، کہیں تنہائی میں خود سنا، یا کہیں سفر میں جا رہے ہیں سن لیا، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا یہاں مجھ سے آیت یا حدیث پڑھنے میں غلطی ہوئی، یہاں میں نے زیادہ جذبات کے ساتھ بات کی، نہیں کرنی چاہیے تھی، یہاں میں ٹھہرا، مجھے ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا، یہاں تذکیر و تانیث اور واحد جمع کی میں نے غلطی کی، یا مترادف الفاظ اور تشبیہات اور استعارات کے استعمال میں مجھ سے غلطی ہوئی، یا یہ میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی گھر والی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ نہیں سن پاتا۔ دیکھیں آج کل ہماری تقریروں میں اس طرح کے الفاظ اور ایسی مثالیں اور ایسے ذرا غیر مناسب الفاظ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو سن رہا ہو تو اس کو خود پریشانی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بیچ میں کیسا لطیفہ سنایا اور کیسی باتیں کر دی۔ ایسی گفتگو ہو کہ اگر کوئی اپنے محرم کے ساتھ بھی بیٹھ کے سن رہا ہو تو اس کی طبیعت پہ گرانی نہ ہو، اور یہ تب ہوگی جب آپ خود سنیں یا وہ اپنا بیان اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سنائیں، اور ان سے بھی کہیں اگر اس میں کوئی ثقیل لفظ ہے تو بتاؤ۔ بسا اوقات ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جو عامی لوگ ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لفظ ثقیل تھا، یہ جملہ غیر مناسب تھا، تو جس سے قریبی تعلق ہو اس سے کہیں، اور تنقید سے بہتری آئے گی۔ اگر وہ کوئی تنقید کر دیں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، یہ جملہ اچھا نہیں تھا اور یہ تعبیر ٹھیک نہیں تھی، تو آئندہ اس کو اپنی زندگی سے نکالیں، اس سے الجھنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس سے بہتری آئے گی۔ نمبر 34، لہجے کی سختی اور تنزیہ انداز سے بچیں۔ لہجے کی سختی اور تنزیہ انداز سے بچیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا بعض خطیبوں کے لہجے میں ہر وقت سختی ہوتی ہے، بات کر رہے ہیں نماز پر اور پھر بھی لہجے میں بڑی سختی، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کی تربیت ہے، بات ہے نرمی پر اور خود بیان کر رہے ہیں اس کو سختی سے، بات کر رہے ہیں غصہ نہ کرو اور خود بات کر رہے ہیں غصے میں۔ تو لہجے کی سختی نہیں ہونی چاہیے، نرم لہجے میں بات ہو، نرم لہجے میں سنجیدہ انداز میں گفتگو ہو۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا۔ تنزیہ انداز سے بچیں، اس کا مطلب طنز نہ ہو، جیسے بعض میں ہوتا ہے کبھی ایک پر طنز کیا، کبھی دوسرے خطیب پر کیا، کبھی کسی ایک قوم والوں پر کیا، کسی برادری والوں پہ کیا، فلاں لوگ ایسے ہیں، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں برادری کے لوگ ایسے ہیں، فلاں اس طرح کے، جیسے عموماً دیکھنے میں آیا بعض بیوقوفی کے جتنے اس طرح کے لطائف ہوتے ہیں، بعض بلا وجہ اس کو پٹھان سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ سارے تو ایسے نہیں، ان میں بڑے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، فطانت والے ہیں، عبادت گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن اب جس نے دیکھا کوئی اس طرح کا لطیفہ اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ، تو اس سے جو سننے والے سامعین ہوتے ہیں ان کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک طنز کا انداز نہ ہو، کسی قوم کا نام لے کر یا کسی قبیلے کا نام لے کر یا کسی زبان کا نام لے کر طنز نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس زبان، قبیلے، خاندان والے لوگ کٹ جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت نہیں رہتی۔ تو اس لیے نام لے کر بھی تنقید نہ ہو اور کسی کے انداز پر بھی تنقید نہ ہو، کوئی بات ہے تو اس پر تنقید ہو، وہ بھی مبہم انداز میں، مبہم انداز میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ما بال اقوام، قوم والوں کو کیا ہو گیا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، تو آپ نے کبھی نام لے کر کسی قبیلے خاص کا، کسی خاص شخص کا، فرد کا آپ نے تنقید نہیں کی۔ نمبر 35،
موقع محل کی مناسبت سے ہر جگہ گفتگو کریں۔ موقع محل کی مناسبت سے ہر جگہ گفتگو کریں، اس کا مطلب یہ ہے جس جگہ آپ کو بیان کی دعوت دی گئی ہے، جس عنوان پر دعوت دی گئی ہے، اس عنوان کی مناسبت سے بات کریں۔ اب آپ کو بلایا گیا نکاح کی مجلس میں، آپ نے بات شروع کر دی موت پر۔ بلایا گیا حضرت جنازہ پڑھائیں گے اور وہ تعزیت کی مجلس ہے، حضرت نے بات شروع کر دی نکاح اور تفریح پر۔ دعوت دی گئی طلبہ میں بیان ہے اور وہ بالکل عوامی اور عامیانہ بیان شروع کیا، جو عوامی طرز فکر کا بیان تھا۔ بات ہے عوام پر اور بڑی علمی اور گہرائی والی باتیں کی جو علماء میں بیان کی جاتی ہیں، استنباط اور استدلال۔ تو یہ موقع محل نہیں ہوتا۔ جس عنوان پر دعوت دی گئی، مجلس ہے ختم قرآن کی، دستار بندی ہے، تو قرآن کی مناسبت سے بات ہو، بچوں کو حفظ کا شوق دلایا جائے، دین کی عزت اصل عزت پر بات کی جائے، اس موقع کی خوشی کو بیان کیا جائے، حافظ قرآن کا مقام مرتبہ بیان کیا جائے۔ پروگرام ہے سیرت النبی کا اور وہاں وہ بات کر رہا ہے وحدانیت باری تعالیٰ، تو بات وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال جس مجلس میں انسان جائے اس کی رعایت سے بات کریں۔ ہاں دوران تشریح کوئی نقطہ کوئی بات مناسبت سے آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 36، بیان سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ جہاں بیان کا موقع ملے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پہلے پڑھا کریں۔ اس سے یہ ہوگا آپ جہاں گفتگو کے لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد اور نصرت ہوگی، وہ باتیں اللہ زبان پہ لے آئے گا جس کی مجمع کو ضرورت ہوگی۔ اچھی تعبیرات اور روایات اور واقعات سے درست نتائج اور اچھی تطبیق انسان دے سکے گا۔ نمبر 37، بیان میں تاثیر تقوی اور خشیت سے آتی ہے۔ جتنا زندگی میں تقوی اور خشیت زیادہ ہو اتنا گفتگو مؤثر ہوتی ہے، اور جتنی یہ چیزیں کم ہو جائیں اتنی گفتگو میں تاثیر نہیں رہتی۔ تو ہمارے ساتھی زیادہ کوشش کرتے ہیں نقل پر، اشعار پر، قافیے پر، مقفع کلام پر، مسجع کلام پر، نقل اتارنے پر، اس سے تاثیر نہیں ہوتی۔ اور جو انسان زندگی میں تقوی رکھتا ہے اس کی مختصر گفتگو لوگوں کی زندگیوں کو پلٹ دیتی، چونکہ بات دل سے نکلتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے۔ اور متقی آدمی کی گفتگو سے بوریت نہیں ہوتی، مجمع بور نہیں ہوتا۔ اور جہاں انسان کی زندگی میں یہ نہ ہو وہاں مجمع بور ہوتا ہے، کوئی انگڑائی لے رہا ہے، کوئی جمائیاں لے رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہے، کوئی کبھی ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے، سمجھو مجمع کی توجہ نہیں ہے۔ جہاں مجمع کی توجہ ہوتی ہے وہ صرف ہی مقرر کو دیکھتے ہیں، انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نمبر 38، کسی کی ذاتیات پر حملہ نہ کریں۔ کسی کی ذاتیات پر حملہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کسی کے ذاتی وصف پر، کسی کے اندر کوئی ذاتی اعتبار سے کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، اب اس کا نام لے کر اس کی ذاتی اس گناہ کا منبر سے اس کی تشہیر کرنا، چرچا کرنا یا اس پہ لعن طعن کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ وصف کا ذکر کر دیا جائے مبہم انداز میں، اور وصف پہ اگر بات کی جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، حضور لعنت فرما دیتے تھے وصف پر، لعنت کر دیتے غیر متعینہ ان پر کہ جو جسم پہ نشان بنوانے والی ہیں ان پر لعنت ہو، تصویر کھینچنے والے ان پر لعنت ہو، تو آپ نے وصف کو ذکر کر کے ان پر لعنت کی۔ یا مطلق لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تو آپ نے کسی کی ذات کا اور تعیین کر کے لعن طعن نہیں کی۔ نمبر 39، وقت سے پہلے آنے کی عادت بنائیں اور مقررہ وقت پر بات ختم کریں۔ وقت سے پہلے آنے کی عادت بنائیں، یعنی جہاں وقت ہے، مثلا اپنی مسجد میں جمعے کا بیان 1:05 ہے تو 5 ہی ہو۔ اب ہوتا ہے یہ وقت 1:05 ہے شروع ہو رہا ہے 1:10 پہ، ختم ہونا ہے 1:40 پہ، ختم ہو رہا ہے 1:50 پہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجمع کٹ جاتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ جو جماعت کا وقت ہے اس میں 3-4 منٹ کبھی تاخیر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اب معمول ہو اور 10-10 15-15 منٹ کی تاخیر ہو تو اس سے بہرحال لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہیں جانا ہوتا ہے، وہ اس مناسبت سے آتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہم فارغ ہو جائیں گے، حالانکہ اتنے وقت میں وہ فارغ نہیں ہوتے، تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، آئندہ وہ اس سے گریز کرتے ہیں۔
اس لیے وقت سے آدمی پہلے نکلے 5 منٹ کا سفر ہے 10 منٹ پہلے نکلے کہ راستے میں اگر کہیں ملاقات ہو جائے یا کہیں ٹریفک جام ہو یا کہیں ازدحام ہو یا کسی سے ملنا پڑ جائے تو آدمی 5 کی جگہ 10 منٹ پہلے نکلے۔ تو اگر 5 منٹ پہلے مسجد پہنچ گیا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی تو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ امید ثواب ہوگا، ایک مسنون عمل پر اس نے عمل کر دیا۔ تو ہمارے ہاں تحیۃ المسجد کی بڑی کمی ہے، حالانکہ اس پر ثواب بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسلم کی روایت میں آپ نے وہ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو حدیث میں اس کی بڑی اہمیت دی گئی ہے تحیۃ المسجد کی، اس لیے کوشش ہو 5 منٹ 7 منٹ جلدی آ کر تحیۃ المسجد پڑھ لے، اور اسی طرح 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی جائے، پھر وقت مقرر پر بات شروع کی جائے۔ نمبر 40 متقدمین، متاخرین اور معاصرین کی کتب سے استفادہ کیا جائے، یعنی جس عنوان پر بات کرنی ہے اس میں صرف متاخرین کو یا صرف معاصرین کو نہ پڑھیں، سب کو پڑھیں۔ اس عنوان پر اگر متقدمین کی کوئی کتاب ہے وہ بھی آپ کے علم میں آؤ، متاخرین نے کچھ لکھا ہے اس کا بھی مطالعہ، معاصر علماء نے اگر اس عنوان پہ بولا ہے، بیان کیا ہے، کوئی مقالہ ہے اس کا بھی مطالعہ کریں۔ اس طرح آپ کی گفتگو بڑی جامع ہو جائے گی، اس میں آپ کو تینوں طبقوں کا مواد مل جائے گا، متقدمین، متاخرین اور معاصرین۔ تو یہ تب ہوگی جب آپ کی زندگی میں وسعت مطالعہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کس علم پر، کس فن پر کس کس نے لکھا ہے، تو اس مناسبت سے آپ مطالعہ کریں گے۔ نمبر 41 احساس برتری سے بچیں۔ احساس برتری سے بچیں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی اپنے آپ کو سب سے افضل اور بہتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کہیں بیان کے لیے جائے۔ اب بہت سے علماء کو دعوت ہے، اب وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہے کہ جتنی دیر میں بات کروں، جتنا وقت میں لوں، جس طرح بات کروں، یہ غیر مناسب ہے۔ یا ممبر پر بات کے لیے آئے، اپنے آپ کو سب سے افضل، سب صیغے ان کی طرف مخاطب کرتے ہیں، آپ سارے لوگ گناہ گار ہو، آپ کی زندگی گناہ میں گزرتی، آپ ایسے ہو، تو خود یہ فرشتہ ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صیغہ متکلم کا استعمال ہو کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب کے گناہ معاف کرے، ہم سب پہ درگزر کا معاملہ کرے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اس گفتگو میں شریک کرنا چاہیے، دوسروں کو مخاطب بنا کر اپنا استثناء کر دینا یہ بہتر نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 42 فروعی مسائل اور اختلافات کے بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ فروعی مسائل اور اختلافات کے بیان کرنے سے گریز کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر پر مثلا جمعے کا بیان ہے، اب ایک ساتھی 3 ہفتے مسئلے کا عنوان چلا رہا ہے، ترک رفع دین ہے، آمین پر ہے، قرات خلف الامام پر ہے، سماع موتیٰ پر ہے، استشفاء فی القبور پر ہے۔ تو اب یہ وہ عنوانات ہیں جو فرعی عنوانات ہیں، اب اس کو لے کر چلنا آج کے دور میں سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرقہ واریت کو پھیلایا جا رہا ہے، اس سے تعصب کو پھیلایا جا رہا ہے۔ عموماً لوگوں کی آج اتنی فہم اور سمجھ نہیں ہے کہ وہ ان دقیق مسائل کے دلائل پہ غور کر سکیں، دلائل کی باریکیوں کو سمجھ سکیں اور نتائج تک پہنچ سکیں اور درست تحقیق سے آگاہ ہو جائیں، اور ان کے نظریات اور لب و لہجوں میں مثبت لہجہ ہو، بات کو قبول کرنا ہو۔ ایسا نہیں ہے، وہ الٹا اس کو منفی اثر دے دیتے ہیں کہ فلاں تو اختلاف بیان کرتے ہیں، مولوی فلاں مولوی صاحب تو لوگوں کو لڑاتے۔ اس لیے بہتر ہے فروعی مسائل کو بیان نہ کیا جائے، عموماً اس میں اختلاف اولا غیر اولا کا ہے، تو اولا غیر اولا کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز لیں جس میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں۔ آج لوگ بے حیائی میں مبتلا ہیں، بڑا گناہ ہے، اس پر بات کی جائے، فحاشی پر، عریانی پر، والدین کی نافرمانی پر، نماز فرض ہے لوگ اس کو ترک کر رہے ہیں، اولاد کے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہے، سود اور رشوت کے گناہ میں مبتلا ہیں، تو بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت موجود ہے۔ تو اتفاقی چیزوں کو بیان کریں، اختلافی چیزیں تو تقریباً آپ دیکھیں گے شاید بہت مشکل 25% بھی نہیں ہوں گی، باقی 75% اتفاقی باتیں۔ اختلاف دیکھیں گے تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے طہارت اور صلاۃ میں، زکوٰۃ، صوم، حج میں بھی بہت کم مسائل میں اختلاف ہے، زیادہ تر صلاۃ یا طہارت کے مسائل میں ہے۔ تو ہمیں اتفاقی چیزوں کو بیان کرنا چاہیے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے،
اس سے گفتگو میں زیادہ اثر ہوگا، اور آپ کے سننے والے سامعین ہر قسم کے لوگ ہوں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو پتہ ہوگا بات مثبت کی جاتی ہے، معاشرے اور فرد کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، اس لیے ہر ایک توجہ سے سنے گا۔ نمبر 43، وعدہ خلافی سے بچیں۔ وعدہ خلافی سے بچیں، اس کا مطلب عموماً جو نامور مقررین ہوتے ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں جی ہم آئیں گے، وقت دے دیتے ہیں جی آئندہ جمعے، وہ وقت لے کر ان کی مناسبت سے اشتہار چھاپ دیے، لوگوں کو پروگرام کی اطلاع دے دی، اور اس کے لیے اچھے خاصے انہوں نے خرچے کر دیے، اور جب بیان کا موقع آیا عین وقت فون کر رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہے، یا فون کر رہے ہیں وہ آگے سے معذرت کر رہے ہیں جی میں مصروف ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، تو یہ بہرحال غیر مناسب ہے، یہ تو وقت نہیں دینا چاہیے، اور اگر وقت دے دیں تو پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے، بھلے جیسے حالاتوں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تفصیلی گفتگو نہ کر سکیں، مختصر بات کر لیں، لیکن حاضری ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ عموماً بعض ساتھی وقت دے کر معمولی عذر پیش کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تو سہولت میں رکھا، دوسروں کا ایک بڑا نقصان کر دیا، ان کا ایک سالانہ پروگرام انہوں نے بڑی ترتیب سے اسے مرتب کیا، اس سے ان کو بہت تکلیف پہنچتی۔ نمبر 44، الفاظ کی درست ادائیگی کے لیے 4 ذرائع کو استعمال کریں۔ الفاظ کی درست ادائیگی کے لیے 4 ذرائع کو استعمال کریں۔ نمبر 1، لغت اور ادب کی کتب، یعنی لفظ کس طرح صحیح ادا ہوگا۔ بس اوقات انسان لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے، زبر زیر میں، اعراب میں غلطی کر رہا ہوتا ہے، تو اب وہ لغت کی کتابیں دیکھے، اردو کی لغت کی کتابیں، ادب کی کتابیں، اس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے۔ اور نمبر 2، اہل علم کی گفتگو سنیں۔ اہل علم کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، مذکر کر رہے ہیں، مؤنث سے استعمال کر رہے ہیں، ادائیگی کے وقت ان کا لب و لہجہ کیسا ہے، اس پہ کیا اعراب پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3، معروف خطباء کے بیانات سے۔ معروف جو خطباء ہیں عموماً وہ بھی اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوں گے، تو دیکھیں انہوں نے اس لفظ کو کیسے استعمال کیا۔ اور نمبر 4، اہل زبان سے۔ اہل زبان جو جن کی زبان ہی مثلاً اردو میں اگر بات کر رہے ہیں، ان کی زبان ہی اردو ہے، تو یہ اہل لسان اس لفظ کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اپنی لسان کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان سے بھی اس بارے میں تعاون لیا جائے تاکہ گفتگو کے دوران کوئی ادبی اعتبار سے غلطی نہ ہو۔ نمبر 45، غیر ضروری طوالت سے گریز کریں۔ غیر ضروری طوالت سے گریز کریں، اس کا مطلب بات کو بلا وجہ طول دینا، جیسے عموماً دیکھا گیا ہے کہ بات کو طول دیا جاتا ہے، بات مقرر کی جاتی ہے، ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں دہرایا جاتا ہے۔ یہ جو خطیب ہوتے ہیں، بعض جو مقفع مسجع باتیں کرتے ہیں لفاظی والے، ان کے پاس علمی مواد نہیں ہوتا، بس ایک بات کو 8-10 پیرائے میں دہراتے رہتے ہیں، ایک ہی بات ہوگی اس کو 6-6 7-7 پیرائے میں دہرائیں گے، تو یہ غیر ضروری طوالت ہے، اس سے مجمع کو کچھ ملتا نہیں ہے، اس سے گریز ہو۔ نمبر 46، معاشرتی اور اصلاحی عناوین پر گفتگو کی عادت بنائیں۔ معاشرتی اور اصلاحی عناوین، معاشرتی عنوانات، اصلاحی عنوانات پر گفتگو کریں، یعنی جمعے کا عنوان آپ لیں، 48 جمعے ہیں تقریباً، تو ہر جمعے آپ کا ایک نیا عنوان ہو اور اصلاحی عنوان ہو۔ آپ نے کبھی والدین کے حقوق پر، اولاد کی تربیت پر، اصلاح باطن پر، بد نظری پر، سود پر، رشوت پر، اور اسی طرح کبھی ذوق عبادت پر، کبھی خواتین کی جو ہے وہ خواتین اسلام کی تربیت پر، کبھی ماؤں کی اولاد کی تربیت اولاد کی کردار پر، تو ہر دفعہ جب نیا معاشرتی عنوان ہوگا، مجمع کچھ لے کر اٹھے گا اور وہ دلچسپی کے ساتھ حاضر ہوگا۔ نمبر 47، اپنے بیان کا خلاصہ نوٹس کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کریں۔ بیان کا جو خلاصہ ہے یہ تو انسان ڈائری رکھے کہ جب آپ نے مختلف کتابوں کو اور مختلف خطبات کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے عنوان پر مواد آیا،
اس کو ایک عنوان لکھ کر سب نوٹ کریں۔ مثلاً عنوان آپ نے رکھا اسلاف امت کا ذوق عبادت، تو اس میں آیت کی طرف اشارہ کریں، حدیث لکھیں، پھر اس میں 6 واقعات ہیں اشارہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق، حضرت ابو بکر کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام بخاری کا، آگے صرف حوالہ ہدی الساری، فلاں واقعہ تاریخ بغداد، فلاں واقعہ المنتظم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ نے جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے مطالعہ کیا وہ آپ کے 2 صفوں میں محفوظ ہو گیا، اور اب آپ کو اگلے سال اگر دوبارہ اس عنوان پہ بات کرنی ہے تو آپ کو اتنی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں لیکن محفوظ نہیں کرتے، مطالعہ کرتے ہیں لیکن اس کو محفوظ نہیں کرتے، اس لیے ہر سال ہمیں پھر اتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور ہر آنے والے سال میں آدمی مصروف ہوتا جاتا ہے، دن بدن اس کے مشاغل بڑھتے جاتے ہیں اور قوا اتنے کام نہیں دیتے، اور بیماریاں امراض اور مشاغل زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر وقت نہیں ملتا۔ یہی وقت ہوتا ہے جو جوانی میں اس نے 10-12 سال محنت سے جب خطبات تیار کیے وہ اس کو ساری زندگی چلتے ہیں۔ اس لیے بہرحال ایک ڈائری لیں، جس عنوان پر بات کریں اس عنوان کا پورا خلاصہ اس میں لکھ دیں، تاکہ کل اگر آپ صرف 2 سے 3 منٹ نظر ماریں تو سارا مواد آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے۔ نمبر 48، عرب اور عجم کے نامور علماء کے خطبات کو مطالعے میں رکھیں۔ عرب اور عجم کے جو نامور علماء ہیں جن کو اللہ نے تقریر کے میدان میں خطابت میں ایک عزت بخشی، ایک شہرت دی، ان کے اگر کوئی خطبات ہیں، عرب کے بھی بہت سے خطبات ہیں مشہور علماء کے، عجم میں بھی مشہور علماء کے خطبات ہیں، تو ان میں اس عنوان کو مطالعے میں رکھیں۔ آج کل خریدنا مشکل ہو تو انسان لیپ ٹاپ میں PDF اس کی ڈاؤن لوڈ کر کے ڈال دے، مثلا عنوان پہ خطبات حکیم الامت بھی اس عنوان پر دیکھ لی جائے، خطبات حکیم الاسلام بھی، اصلاحی خطبات بھی، دیگر واقعات کی کتابیں بھی، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک عنوان پر اچھا مواد اس کے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 49 نمبر یہ ہے کہ جب انسان بات کرنے کے لیے کہیں بھی اس کو موقع ملے جائے، کوشش کرے 3 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، لباس سفید پہنے۔ نمبر 2، امامہ باندھ کر جائے۔ نمبر 3، اسٹیج پر جا کر موبائل یا گپ شپ میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے، بلکہ بات توجہ سے سنے یا ذکر کرتا رہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا بعض ساتھی کہیں بیان کے لیے جاتے ہیں، ایک تو لباس کا خیال نہیں ہوتا، اگر لباس پہنا ہے تو خلاف شرع ہوتا ہے یا تنگ ہوتا ہے یا 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، اور یا یہ کہ داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرد و غبار ہوتا ہے، یا مونچھوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، سر پہ تیل نہیں ہوتا، امامہ نہیں ہوتا، چھوٹی سی جالی کی ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی، تو نام جب اتنے اہتمام سے آپ کو دعوت دی گئی ہے تو اس کے مطابق انسان بھی آئے۔ امامے میں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے، اس سے مجمع گفتگو کو بڑی توجہ سے سنتا ہے کہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی وجہ سے ہر مجلس میں انسان کی عزت ہوتی ہے اور یہ بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جب امامے کا استعمال ہوتا ہے پھر آدمی کہیں غلط دیکھے تو فوراً اس کا دل اس کو کہتا ہے، ضمیر کہتا ہے سر پہ امامہ ہے، کرتا ہے، اور یہ کیا کام کر رہے ہو؟ تو انسان بہت سے گناہوں سے اپنے لباس اور اپنی اس وضاقتہ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح جہاں اسٹیج پہ گئے دیکھا گیا کہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے، 3-4 علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پہ گپ لگا رہے ہیں، مجمع سن رہے اور یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اکثر دیکھا گیا 4 علماء سب نے ٹچ موبائل نکالے، اسٹیج پہ بیٹھے، مولوی صاحب آئے مہمان دعوت میں بیان کے لیے اور سب اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں، تو اب عوام کیا اثر لے گی کہ بھئی اتنی دعوت دی گئی، اتنا مہمان آئے ہیں فلاں ہیں، اور اس کی بات خود دعوت دینے والے نہیں سن رہے، بلانے والے خود توجہ نہیں کر رہے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں اسٹیج پہ موقع ملے آپ کو بیٹھنے کا، یہ ممبر پہ، تو وہاں موبائل استعمال نہ ہو، وہاں گفتگو سنیں، یا یہ کہ اس دوران ذکر کرتے رہے۔ 50ویں اور اہم بات جو سب سے اہم ہے، اس لیے میں نے آخر میں عرض کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ گفتگو میں تاثیر پیدا کرے۔ دعا بڑی اہم چیز ہے، دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے انسان جتنا مانگتا ہے اللہ اس کی گفتگو میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی موقع ملے اللہ سے مانگ کر جائیں۔
7 اسماء حسنہ میں سے 3 اسماء حسنہ کا اہتمام کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی زبان میں علم میں بھی برکت ڈالتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ شب جمعے میں مغرب کی نماز کے بعد یا معزو 101 دفعہ پڑھا کریں، یا معزو، شب جمعہ میں یا معزو 101 دفعہ۔ اگر ہر دن ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کو آپ اپنے وظائف میں لے کر آئیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں لا سکتے تو کم از کم شب جمعہ میں آپ یا معزو 101 دفعہ۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں جا رہے ہیں اور آپ کو دعوت دی گئی ہے، راستے میں چلتے چلتے آپ یا معزو 100 دفعہ پڑھ لیں، اور جہاں کہیں موقع ملے یا علیم، یا علیم، اس کو ایک تو دن بھر کے معمولات میں گلائیں، اس سے انسان کا علم دن بدن بڑھتا جاتا ہے، علم وہابی اور علم لدنی آتا ہے۔ یا علیموں سے اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم اس پر القاء کر دیتا ہے، اور جہاں بیان کے لیے بیٹھیں تو دل میں پہلے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ زبان کی گرہ کو اور لکنت کو دور کر دیتا ہے، پھر بات کرتے وقت اس کے لیے آسانی رہتی ہے۔ اپنے معمولات میں یہ بھی لانا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد ربی زدنی علما 11 یا 21 دفعہ آدمی پڑھے، اس سے علم بڑھتا رہتا ہے۔ امام قرطبی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، علم سے بہترین چیز کوئی نہیں، ورنہ اللہ اس کے اضافے کا حکم دیتا، تو سب سے بہترین چیز علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علم میں اضافے کی دعا کرو، اس لیے ہر نماز کے بعد ربی زدنی علما، اس سے آپ کا علم بڑھتا رہے گا۔ اور اگر کہیں پر رزق کے اعتبار سے پریشانی ہو بھی تو کبھی بھی ایک تو بات یاد رکھیں، عموماً بعض خطیبوں نے اپنا ریٹ مقرر کیا ہوتا ہے کہ بیان کے لیے آئیں گے اتنے پیسے لیں گے، اپنا ریٹ کبھی مقرر نہ کریں، کبھی بھی کسی سے بیان پر اجرت کا مطالبہ نہ کریں، آپ کی بات میں تاثیر بھی ہوگی، آپ کی عزت بھی برقرار ہوگی۔ ورنہ جب اس بات کی وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ ریکارڈنگ انہوں نے سنی کہ آپ نے ادھر سے کہا جی 20,000 روپے، وہ کل وہی ریکارڈنگ آگے چل گئی، اوپر لکھا ہوا تھا فلاں مولانا صاحب کے بیان کرنے کا ریٹ 20,000 روپے طے ہوا ہے، اور وہ ریکارڈنگ چل رہی تھی 20,000 50,000 کی، اس سے انسان کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے، میں نے ایک بات عرض کی، مخلوق سے پیسوں کا مطالبہ نہ کریں، اجرت طے نہ کریں، بلکہ جو دعوت دے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جائیں، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے آپ کے لیے رزق کا انتظام کر دے گا۔ اگر کہیں پریشانی ہو، 3 اذکار ایسے ہیں جو آدمی اس کو یومیہ 101 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ رزق کے معاملے میں پریشانی نہیں لاتا۔ یا رزاق، یا وہاب، یا مغنی، 101 دفعہ پڑھ لیا کریں، یا رزاق، یا وہاب، یا مغنی، اللہ رب العزت اپنے خزانے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر بھی اگر پریشانی ہو تو واللہ خیر الرازقین، فرض نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھیں، واللہ خیر الرازقین، تو الحمدللہ اس میں آپ خود اپنے تجربے میں دیکھیں گے، جتنا آپ کے معمولات میں آئیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو فراوانی دے گا، آپ کو قناعت کی دولت دے گا، جو دیا ہے اسی پر صبر آ جائے گا، ضرورتیں اللہ اس سے پوری کر دے گا۔ تو بہرحال مطالبہ کبھی بھی زندگی میں جتنی اللہ عزت دے دے، کسی سے اجرت کا مطالبہ نہ کیا جائے، انسان ویسے جائے، اگر کوئی خود سے دے دے تو وہ ہدیہ ہے، پھر قبول کر لیا جائے، بغیر مقرر کیے کوئی دے دیتا ہے نہیں حضرت لے لیں، تو پھر وہ ہدیہ ہے، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، طے کرنے کے بعد پھر وہ ہدیہ نہیں رہتا۔